السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام سامعین کو معلوم ہے کہ کل ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 33 اور 34 تلاوت کی تھی، اور ان دونوں آیتوں میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 35، اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم میں سے جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں پاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک دامن بنائے رکھے، زنا وغیرہ سے بچتا رہے، بدکاری سے بچتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے۔ اس ٹکڑے کے تعلق سے بہت ساری باتیں کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ بتلایا کہ شریعت میں بتلایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے پاس نکاح کا سامان نہ ہو، نکاح کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو، تو وہ آدمی کیسے کیسے اپنے آپ کو پاک دامنی میں رکھ سکتا ہے، کس طرح سے رکھ سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے کل بیان کی گئی۔ ابھی یہاں پر جو اسی آیت کریمہ کا جو اگلا ٹکڑا ہے، جو اگلی باتیں ہیں جو ایک مضمون کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ یہ جو ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا آیت نمبر 33 سے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت چاہتے ہوں، اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں، تو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اس مال میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو۔ سامعین اکرام، یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس چیز کو ہم آپ کے سامنے بعد میں واضح کریں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا، اس مبارک زمانے میں جو سماج و معاشرہ وہاں پر تھا، اس کا ایک بڑا حصہ غلاموں اور لونڈیوں پر مشتمل تھا۔ یعنی اس معاشرے کا ایک قابل ذکر حصہ، یعنی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو غلام تھے یا لونڈی تھے، اور یہ جو غلام اور لونڈی اس زمانے کے سماج کا ایک اٹوٹ حصہ، جزو لا ينفک بن چکا تھا، بالکل ہونا ہے۔ اس زمانے میں کسی بھی آدمی کے مالدار ہونے کا جو معیار اور اس کی جو کسوٹی ہوتی تھی، وہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس آدمی کے پاس کتنا زیادہ غلام ہے، کتنی زیادہ لونڈی۔ کیونکہ جو غلام ہوتے تھے وہ بازاروں میں جاتے تھے، کماتے تھے، اور جو کمائی ہوتی تو وہ کس کے ہاتھ میں دیتے تھے؟ مالک کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں جس طرح سے ہمارے ہاں بازاروں کے اندر گائے، بکری، بیل، بھینس وغیرہ بکتے ہیں، ویسے غلام بکا کرتے تھے، لونڈی بکا کرتی تھی۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن کریم نازل ہوا، احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیان کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ جو غلامی کا جو چلن ہے، جو اس کی رسم ہے، اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا، اور غلامی کے چلن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں بہت سارے ایسے حکم بیان کیے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام غلامی کے چلن کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے زکوٰۃ جو ادا کرنا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کہاں کہاں ادا کرنا ہے، اس کے جو مصارف ہیں اس میں سے ایک مصرف ہے غلام کو آزاد کرنا۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے قسم کا جو کفارہ ہے، قسم کے کفارے کے جب آخر میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں میں سے ایک کفارہ یہ بھی بتلایا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا۔ بہت سارے ایسے احکام ہیں، لیکن جیسے شراب کو، سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ختم کیا، ویسے غلامی کے چلن کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا۔ کیونکہ جنگیں تو تا قیامت ہونی ہے، جنگ کبھی بھی بند ہونے والا نہیں ہے، جنگیں تا قیامت ہونے والی ہیں،
اور جب جنگیں ہوں گی تو اس میں لوگ مریں گے بھی اور قید بھی ہوں گے، اور جو غیر اسلامی حکومتیں اور فوجیں ہوتی ہیں وہ جو ہاری ہوئی قوم ہوتی ہے اور اس سے جو مرد و عورت کو وہ لوگ قید کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں، عورتوں پر کتنی دست درازی کرتے ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چلن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک الگ راستہ اختیار کیا، کیا؟ ملک یمین، یعنی اگر کوئی غلام بنتا ہے تو اس کے ساتھ حلال طریقہ اختیار کیا جائے، اس کو مارا پیٹا نہ جائے، بلکہ اس کے پاس اپنے پاس رکھ کر کے اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے فائدہ اٹھائے۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام نے غلامی کے چلن کو پسند نہیں کیا ہے، اور غلامی کو ہٹانے کے لیے بہت سارے ذریعے اور طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے مکاتبت۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ بھی مکاتبت کرنا چاہے، مکاتبت، یہ جو مکاتبت ہے نا، یہ ٹیکنیکلی ورڈ ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر ٹیکنیکل ورڈ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کو اگر ہم ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لکھا پڑھی، یعنی ایک آدمی بیٹھے، دو آدمی بیٹھے، دو فریق بیٹھے اور آپس میں لکھا پڑھی کرے اور دونوں اس پر ایگری کر کے اس پر سگنیچر کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت۔ اور شرعی اصطلاح میں مکاتبت کہتے ہیں کہ ایک غلام ہے جو اپنے مالک سے آزادی چاہتا ہے، اور مالک سے آزادی چاہنے کے لیے وہ مالک سے یہ ایگریمنٹ کرتا ہے۔ ایگریمنٹ کیا کرتا ہے کہ مالک آپ ہمارے آقا ہیں، آپ نے مجھ کو خریدا ہوا ہے، میں آپ کا زرخرید غلام ہوں، لیکن میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں اتنی مدت لیتا ہوں، 1 مہینہ، 1 ویک، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال کا میں ٹائم لیتا ہوں، اور اس میں آپ جو رقم مقرر کریں گے وہ رقم میں آپ کو جمع کر کے دے دوں گا اور آپ مجھ کو آزاد کر دیجیے۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبت، یعنی غلامی کو آزاد کرنے کا، غلام کو غلامی سے آزاد کرنے کا شرعی ذریعہ، کہ غلام اپنے مالک سے یہ ایگریمنٹ کرے کہ مالک ہم آپ کے سامنے سے اب آزاد ہونا چاہتے ہیں، آپ کوئی پیسہ فکس کر دیجیے، ہم اتنے دنوں میں ایک بار میں دے دیں گے یا انسٹالمنٹ میں دے دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی آقا ہے، کسی انسان کو خرید چکا ہے، اس کو زرخرید غلام بنا چکا ہے، اور غلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے اب آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اگر پرپوزل رکھے گا تو مالک کو بغیر کسی شرط کے ماننا ہے، اس کا کوئی دوسرا شرط نہیں ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ، عمرہ بنت عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ بریرہ جو لونڈی ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اپنے مکاتبت کے بارے میں ان سے بات کرنے کے لیے، اور ان کے سامنے کہا کہ میں اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، یہ رقم مقرر ہوا ہے، آپ یہ رقم مجھ کو دے دیجئے تاکہ میں اپنے مالک کو دے کر کے آزاد ہو جاؤں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں جو بھی رقم ہے میں دے دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تمہارا ولا ہے وہ میرے پاس رہے گا، مطلب جو آزاد کرتا ہے غلام اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے لیکن منسوب اس کی طرف ہوتا ہے اور اس کا ترکہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں تمہارا جو پیسہ ہے میں دے دوں گی، لیکن تمہارا جو ولا ہے، تمہارا جو ترکہ ہے وہ میرے پاس رہے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ بات جا کر کے انہوں نے اپنے آقاؤں سے کہا، تو آقا نے کہا کہ بھلے وہ پیسہ دے دے، تم پیسہ ادا کر دو، بھلے وہ تم کو آزاد کر دے، لیکن ولا میرے پاس رہے گا، ترکہ میرے پاس رہے گا۔ ان لوگوں نے کہا۔ ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں سیدہ عائشہ بتلاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پیسہ دے کر کے بریرہ کو آزاد کر دو، اور یہ بات یاد رکھو کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جو آزاد کرے گا ولا اور ترکہ اسی کا رہے گا، دوسرے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور کہا خطبہ مسنونہ کے بعد کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے شرط میں اپنی طرف سے شرط ٹھونستے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دے دیا اور اس میں کوئی شرط نہیں لگایا تو جو اللہ کی شرط ہے وہی چلے گی، چاہے لوگ 100 شرط اپنی طرف سے کیوں نہ لگا لیں۔ یعنی الولاء لمن عاتق، جو آزاد کرے گا ولا اسی کا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے صحابی، بہت سارے ایسے غلام جو آزاد ہو چکے، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ لیا جاتا ہے مولا فلاں، نافع مولا ابن عمر۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا اپنے تفسیروں میں، اور سند کو بیان کرتے ہوئے جب علماء اور محدثین سند کو بیان کرتے تو وہاں پر مولا کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فلاں نے اس کو آزاد کیا ہے، یہ ان کی طرف منسوب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا
والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، یعنی جب تمہارے غلاموں میں سے کوئی مکاتبت کرنا چاہے، آزاد ہونا چاہے، تو تم بھی ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، ایگریمنٹ کر لو اور اس کو آزاد کر دو، جو پیسہ لینا ہے لے کر کے اس کو آزاد کر دو، ان علمتم فیہم خیرا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے زر خرید اور وہ آزادی چاہتا ہے اور وہ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ اتنا پیسہ ہم اتنے دن میں دے دیں گے، آپ مجھ کو آزاد کر دیجئے، تو مالک کو ماننا پڑے گا، یہ اس کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو اسلامی جو حکومت ہوگی وہ اس کو منوائے گا، لیکن اللہ نے اپنی طرف سے ایک شرط صرف خیرخواہی کے طور پر لگایا ہے، کیا؟ ان علمتم فیہم خیرن، اگر تم ان کے اندر خیر دیکھو تب، مطلب جو مالک ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ غلام کے اندر دیکھے، کیونکہ غلام تو اس کے ساتھ رہ رہا ہے، غلام کے سارے چال چلن سے وہ بالکل واقف ہو چکا ہے، تو وہ دیکھے کہ اگر ہم اس کو آزاد کر دیں گے تو یہ کما پائے گا کہ نہیں، اپنی زندگی گزار پائے گا کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس کے اندر چوری کی عادت ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کے اندر بدکاری کی عادت ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں گے، اس کو آزاد کر دیں گے تو یہ سماج و معاشرے میں چوری ڈکیتی بدکاری کرتا پھرے گا، بدماشیاں کرتا پھرے گا۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو مالک کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ اس کو آزاد نہ کرے، لیکن اگر دیکھے کہ یہ واقعی اچھا انسان ہے، یہ آگے چل کر کے سماج میں اپنا نام پیدا کر سکتا ہے، یہ خود اپنے آپ کو سیٹلڈ کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے نکاح کر سکتا ہے، بہت سارے امور کو یہ انجام دے سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان علمتم فیہم خیرن، اگر تم اس کے اندر خیر دیکھو، بھلائی دیکھو، تو اس سے مکاتبت کر کے اس کو آزاد کر دو۔ اور آگے اللہ نے مزید کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ یہ جو حکم ہے یہ سماج و معاشرے کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو پیسہ دے کر کے غلام کو آزاد کروا دو، یا یہ مالک کو بھی ہے کہ تم نے جو پیسہ مقرر کیا اس میں سے کچھ چھوڑ دو اور غلام کو آزاد کر دو، یا یہ حکومت کو بھی ہے کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے اگر کوئی آدمی غلام ہے اور وہ آزاد ہونا چاہتا ہے اور وہ لکھا پڑھی کرے تو حکومت اپنی طرف سے فنڈ دے کر کے اس کو آزاد کر دے۔ سامعین اکرام، یہاں پر اس بات کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی سماج و معاشرے میں ہر حال میں مسلمانوں کی خیر و بھلائی کو دیکھنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مالک کسی غلام کا مالک ہو اس کو، چاہے وہ سماج و معاشرے کا انسان ہو، چاہے وہ حکومت ہو، وہ دیکھے کہ انسان کے اندر خیر و بھلائی کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، خیر کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ سماج و معاشرے کے لیے خیر و بھلائی والا بنے گا۔ لیکن سماج و معاشرہ اگر ایک طرفہ ہو کر کے کسی کو ایک طرف چھوڑ دے گا تو اس کے دل کے اندر بہت ساری نفرت کی بیج پیدا ہوگی، جس سے سماج و معاشرے کا امن و سکون برباد ہوگا۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں اسی آیت کریمہ میں، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔